علماء کرام، بزرگان دین اور اس دانشگاہ کے عزیز طلباء، آج دنیا کے اندر موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے ہر ایک انسان پریشان ہے، کیا مسلمان اور کیا غیر مسلم۔ یہ موسم نے جو تبدیلی دکھائی ہے، خاص طور سے ہم لوگ یہاں پر گرمی کا جو پارا چڑھا ہوا ہے، جس ٹیمپریچر کے ہم لوگ عادی نہیں ہے، اس کی وجہ سے خالی ہم نہیں بلکہ پوری دنیا پریشان ہے۔ لیکن اصل چیز دیکھنا یہ ہے کہ یہ گرمی یا موسم کی تبدیلی اگر آئی ہے تو آئی کیوں ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس، انسان کے اوپر جو حالات آتے ہیں وہ حالات باہر سے نہیں آتے، بلکہ وہ حالات انسان کے اندرون سے ظاہر ہوتے ہیں۔ انسان کا جو عمل ہوتا ہے، انسان کی جو ایکشن ہوتی ہے، انسان جو محنت اور جدوجہد کرتا ہے، وہ اگر اچھائی کے لیے محنت کر رہا ہے تو اس کا نتیجہ اچھائی کی شکل میں آئے گا، اور اگر وہ محنت و مشقت اچھائی کے لیے نہیں بلکہ برائیوں کے لیے کر رہا ہے تو اس کا نتیجہ بھی برائی کی شکل میں آئے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ جو موسموں کی تبدیلی ہے، اس کا سیدھا بغیر کسی واسطے کے تعلق انسان کے عمل کے ساتھ ہے۔ انسان کا عمل بدل جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے بدل جائیں گے، اور انسان کا عمل اگر اپنے لیے دوسرے جینے والے انسانوں کے حق میں بدل جائے گا کہ میں انسان کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، میں انسان کو مسائل کا شکار نہیں بنانا چاہتا، میں انسان کو مشکلات کے اندر گھیرنا نہیں چاہتا، بلکہ میں انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا چاہتا ہوں، تو پھر اوپر والا بھی انسانوں کے ساتھ ہمدردی ہی کا معاملہ کرے گا۔ اس میں ضرورت اس چیز کی ہے، یہ جو گرمی ہے آج کے جو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ گرمی کیوں بڑھ رہی ہے، کہ صاحب انسان نے گاڑیاں چلانا شروع کر دی ہے، انسان بڑے بڑے کارخانے چلا رہا ہے، انسان نے سفری سہولتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہوائی جہازوں کے نظام کو قائم کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر گرمی کا جو پارا ہے، ٹیمپریچر جو ہے، وہ ڈاؤن ہونے کے بجائے اپ ہو رہا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انسان گاڑیاں چلانا بند کر دے، انسان کارخانوں کو بند کر دے، انسان ہوائی جہازوں کو بند کر دے۔ یہ جو گرین ہاؤس گیسز ہے، یہ جو گرین ہاؤسز ہیں، یہ اس گرمی کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتی ہے، اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ گرمی خلا کے اندر نہیں جا پاتی، یہ جو زمین و آسمان کے درمیان ویکیوم ہے، اس طرف یہ گرمی نہیں جا پاتی۔ اس کا نتیجہ ہے کہ ہوا کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ رہا ہے، میتھین گیسز بڑھ رہی ہے، تو ظاہر ہے یہ انسان کا اپنا عمل ہے۔ یہ جانور گاڑی نہیں چلا رہا ہے، جانور ہوائی جہازوں کے اندر سفر نہیں کر رہا ہے، جانور کارخانوں کو قائم نہیں کر رہا ہے۔ کارخانے اگر قائم کر رہا ہے تو وہ انسان کر رہا ہے اپنی سہولت کے لیے، گاڑی کے اندر سفر کر رہا ہے تو انسان کر رہا ہے اپنی سہولت کے لیے، ہوائی جہازوں کے اندر سفر کر رہا ہے تو انسان کر رہا ہے اپنی سہولت کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ گرمی بڑھتی رہے گی۔ انسان جس غلط فہمی کا شکار ہے کہ اس کو کسی طرح کنٹرول کیا جائے، دنیا کے سائنسدان چیختے چیختے تھک گئے، حکومتوں کو وارن کرتے رہے کہ حکومتیں جس طرف اس دنیا کو لے کر جا رہی ہے اس کا نتیجہ تباہی ہے، تباہی کے علاوہ اور کوئی چیز انسان کے ہاتھ میں آنے والی نہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔
یہ جو تم زمین کے اوپر فساد برپا دیکھ رہے ہو، ہواؤں کے اندر فساد برپا دیکھ رہے ہو، سمندروں کے اندر فساد برپا دیکھ رہے ہو، تباہی اور بربادی کو دیکھ رہے ہو، ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ انسان کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے، یہ انسان کی اپنی کمائی ہے، یہ انسان کے اپنے ایکشنز ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیذیقہم بعض الذی، یہ تھوڑا بہت ہے۔ یہ جو جس سورج کی گرمی سے ہم اس وقت تڑپ رہے ہیں، یہ صاحب 36 ڈگری ہو گیا، 37 ڈگری ہو گیا، یہ ہم سے برداشت نہیں ہے۔ یہ سورج ہم سے کتنا دور ہے؟ آج تو سائنس میں پڑھایا جا رہا ہے کہ صاحب زمین اور سورج کے درمیان کی میجرمنٹ، اس کو میجر کیا جا رہا ہے 14 کروڑ 95 لاکھ 98 ہزار کلومیٹر زمین اور سورج کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ 14 کروڑ 95 لاکھ 98 ہزار کلومیٹر، 9 کروڑ 30 لاکھ کلومیٹر زمین اور سورج کے درمیان کا فاصلہ ہے، اور اس کی گرمی ہم برداشت۔ اگر یہ 1 کلومیٹر نیچے آ جائے، 14 کروڑ 95 لاکھ 98 ہزار کلومیٹر میں سے صرف 1 کلومیٹر نیچے آ جائے، 1 کلومیٹر کیا، 1 کلومیٹر کا 1000واں حصہ نیچے آ جائے، یہ دنیا قائم نہیں رہے گی، یہ جل کر بسم ہو جائے گی۔ ہم کو 37 ڈگری گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے، اور وہاں جو سورج کا گولا ہے وہاں پر کیا گرمی ہے؟ 5500 ڈگری کی گرمی وہاں پر ہے، 5500 کی گرمی وہاں پر چل رہی ہے، ٹیمپریچر ہے، اور ہم 37 ڈگری کو، اور حدیث میں آتا ہے یہ سورج اللہ کے خوف سے روتا ہے۔ یہ سورج ہائیڈروجن بم بناتا ہے، ہائیڈروجن بم، اس کے اندر روز کھربوں دھماکے ہو رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی گولا زمین کے اوپر نہیں گر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو انسانوں کے بسنے کے لیے بنایا، اور زمین سے اوپر 40,000 کلومیٹر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک میگنیٹک کور رکھا ہے، جس کے نتیجے میں اوپر سے برسنے والے گولے زمین کے اوپر نہیں آ رہے۔ انسان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ انسان اپنے عمل کے ذریعے سے صرف اپنی تباہی کا کام کر رہا ہے۔ اگر انسانوں سے یہ کہا جائے آپ سب مل کر اپنی گاڑیوں کو سمندروں میں پھینک دو، آپ سب مل کر ہوائی جہاز کے سفر کا بائیکاٹ کرو، آپ سب مل کر یہ جو بڑے بڑے کارخانے ہیں جن سے گیسز نکلتی ہے، جن سے دھواں بڑھ جاتا ہے، جس کو اقبال نے کہا تھا وہ قوم کی فیضان سماوی سے ہو محروم، وہ قوم کی فیضان سماوی سے ہو محروم، اس قوم کے وہ قوم کی فیضان سماوی سے ہو محروم، اس قوم کے کمالات کی حد ہے برق و بخارات، وہ قوم، اس کی کامیابی، اس کی ترقی کیا ہے؟ اس پوری زمین کو دھوؤں سے بھر دینا، اس پوری زمین کو بخارات سے بھر دینا، اس پوری زمین کو گیسز سے بھر دینا، میخاری ہو، بیکاری ہو، اوریانی ہو، افلاس، میخاری شراب نوشی، میخاری ہو، اوریانی ہو، اوریانیت ننگا پن، انسان کو ننگا کرو، میخاری ہو، اوریانی ہو، میخاری ہو، اوریانی ہو، بیکاری ہو، بیکاری، صاحب پی ایچ ڈی کیا ہے، پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ہے، لیکن جاب نہیں مل رہا، انجینئر ہے، جاب نہیں مل رہا، این آئی ٹی سے آئی آئی ٹی این ہے، جاب نہیں مل رہا، ایم بی بی ایس کیا ہے، ایم ڈی کیا ہے، ایم ایس کیا ہے، جاب نہیں مل رہا، بیکاری ہو، میخاری ہو، اوریانی ہو، افلاس، فقیری کی زندگی ہے۔ کیا کم ہے فرنگی مدنیت کے فتوحات، جس سیولائزیشن کو، اگر اس کو سیولائزیشن کہا جائے،
یورپین سویلائزیشن کو اگر سویلائزیشن کہا جائے تو جس سویلائزیشن کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہو کیا کم ہے فرنگی، یہ جو بیکاری ہے، یہ جو عریانیت ہے، یہ جو ننگا پن ہے، یہ جو افلاس ہے، یہ جو کیا کہتے ہیں، یہ جو قحط سالی ہے، یہ اس تہذیب کے پیچھے پیچھے چلنے کا نتیجہ ہے، یہ اس کی فتوحات ہے، یہ اس کی وکٹریز ہے۔ اس لیے جس گرمی سے ہم ڈرے ہوئے ہیں میرے بزرگوں اور دوستوں، اس کا حل ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس کا حل صرف ایک چیز کے اندر ہے کہ انسان جس دنیا کے نشے کے اندر دھت ہے، جس مال کے نشے کے اندر دھت ہے، جس دولت کے نشے کے اندر دھت ہے، جس دنیا کی دھن دولت کے اندر اس نے اس کی عقل کو اندھا کر رکھا ہے، جب تک یہ اس نشے سے واپس نہیں نکلے گا اور اللہ کی طرف واپس نہیں آئے گا، اس وقت تک اس کے یہاں کے حالات ٹھیک ہوں گے، اور یہاں کا تو مسئلہ ہی نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ہم تو 37 ڈگری کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، اور سورج کی گرمی کیا ہے 5500 وہاں پر اس وقت ٹیمپریچر چل رہا ہے، اور جہنم یعنی سورج کیوں رو رہا ہے؟ حساب کہیں جہنم میں نہ پھینک دیا جائے تو جہنم کا ٹیمپریچر کیا ہوگا، جہنم کے اندر کیسے گولے ہوں گے؟ جو 37 ڈگری کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے، وہ جہنم جس کے بارے میں قرآن نے کہا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کہ وہ جس طرح تم یہاں لکڑی کو راکھ کے اندر تبدیل کرتے ہو، جہنم کی آگ اسی طرح پتھروں کو راکھ میں تبدیل کر کے رکھے گی، جہنم کی آگ اسی طرح انسانوں کو راکھ میں تبدیل کر کے رکھے گی۔ وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، لہذا اس کا ایک حل ہے۔ میں نے جو شروع میں آیت پڑھی وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میری قوم اپنے رب کو مناؤ، اپنا رب جو ناراض ہو چکا ہے اس کی ناراضگی کو دور کرو، جو ناراضگی کے کام تم نے کیے ہیں اس سے معافی مانگو، استغفروا اس سے معافی مانگو، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، ایک استغفار جو ابھی تک ہو چکا اے اللہ اس کو بخش دے، اس کو معاف کر دے، لیکن آگے کے لیے کیا ہے؟ آج ہم نماز استسقاء پڑھ رہے، بارش ہو رہی، نماز استسقاء کس لیے؟ نماز استسقاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل دیا تھا، کیا کہ اگر خدا نخواستہ حالات سخت ہو جائیں، موسمی حالات پیچیدہ ہو جائیں، بارشیں بند ہو جائیں، آسمان آگ سے آگ برسانے لگے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جاؤ اور اللہ سے معافی مانگو، اللہ معافی مانگنے کے اوپر بارشوں کو نازل کر دے گا۔ لیکن آج نماز استسقاء کے پڑھنے کے باوجود بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ ایک ٹریڈیشن ہے، اللہ معاف کرے، کہ میں توبہ کی نیت سے، استغفار کی نیت سے کہ مجھے اپنے عمل کو تبدیل کرنا ہے، مجھے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، میں نے جو آج تک اللہ کو ناراض کیا ہے مجھے نہیں ناراض کرنا چاہیے، میں اللہ سے معافی مانگوں گا، لیکن آگے کے لیے میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ آگے میری زندگی اچھی ہوگی، آگے میری زندگی بری نہیں ہوگی۔ کون اس نیت سے پڑھ رہا ہے؟ حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تمام وسائل اختیار کیے، تمام ایونیوز کو یوز کیا، لیکن قحط ختم نہیں ہوا۔ ایک صحابی کے خواب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا میں عمر کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا۔ عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا وزڈم دیا تھا، بڑی حکمت دی تھی، لیکن عمر کیا کر رہے ہیں؟ صحابی بیدار ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں تشریف لے گئے، حضرت عمر کو اپنا خواب سنایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر سر جھکایا، سوچنے لگے آخر کیا مسئلہ ہے، اسباب تو تمام استعمال کیے، لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل تھا نماز استسقاء کا، وہ عمل ہم نے نہیں اپنایا، اس کے نتیجے میں یہ خواب
خواب کے اندر ہم کو تنبیہ کی گئی ہے، حضرت عمر نکلتے ہیں، نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے اور نماز استسقاء کے ساتھ بارشیں شروع ہو جاتی ہے۔ تو بارشوں کا برسانے والا اللہ ہے، بارشوں کے برسانے والے انسان نہیں۔ اگر انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو انسانوں نے بارشوں کو برسانا شروع کر دیا ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مجمع کو خطاب کر رہے ہیں، کہے تھے کہ اللہ آپ بارش برسا دے۔ اللہ نے کہا موسیٰ تمہارے اس مجمع کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کا میرے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ کنیکشن کٹا ہوا ہے، اس نے مجھ کو ناراض کیا ہے، جب تک وہ اس مجمع کے اندر بیٹھا رہے گا میں تیری دعا قبول نہیں کروں گا، میں بارشوں کو نازل نہیں کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارش مانگی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جواب آیا، اس لیے جو اللہ کا نافرمان بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا باغی بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا سرکش بیٹھا ہوا ہے، جس نے اللہ کے سامنے ریوولٹ کیا ہے، وہ اس مجمع سے نکل جائے۔ اس خدا کے بندے نے دل ہی دل میں کہا اے اللہ اتنا بڑا مجمع تیرا بیٹھا ہوا ہے، اگر میں اٹھ کے جانے لگا میں تو ذلیل ہو جاؤں گا، میں تو رسوا ہو جاؤں گا، میری تو عزت ختم ہو جائے گی، اللہ مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں۔ دل ہی دل، زبان بھی اس کی ہل نہیں رہی ہے، دل ہی دل کے اندر توبہ کر رہا ہے۔ ابھی اس نے توبہ کی، بارش کے قطرے شروع ہو گئے، بارش کے قطرے شروع ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سوال کھڑا ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ جب تک وہ میرا نافرمان بندہ اس مجمع سے نکلے گا نہیں میں بارش کو نہیں برساؤں گا، لیکن اس مجمع سے تو اٹھ کر کوئی بھی نہیں گیا، یہ بارش کے قطرے شروع کیسے ہو گئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کی، اللہ آپ نے تو یہ فرمایا تھا۔ اللہ نے کہا موسیٰ اس نے میرے ساتھ صلح کر لی، جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اس کی وجہ سے ہم نے بارش کو نازل کیا ہے، اب وہ میرا دوست بن گیا ہے، اب وہ میرا ولی بن گیا ہے، اب اس نے میرے ساتھ فرینڈشپ کر لی ہے، اس لیے جس کی وجہ سے بارش رکی تھی اس کی وجہ سے بارش کو نازل کیا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اس کا نام تو بتا دے، اس کا پتہ تو بتا دے ہے کون؟ کہا موسیٰ جب تک وہ میرا دشمن تھا میں نے اس کو ذلیل و رسوا نہیں کیا، جب اس نے میرے ساتھ دوستی کر لی اب میں کیسے اس کے نام کو ظاہر کروں؟ میرے بزرگوں اور دوستو، ہمارے جو اعمال ہیں ہم اپنے اعمال سے اپنے حالات کو درست نہیں کر سکتے۔ ہاں ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ ہے کہ اللہ کی طرف انسان رجوع کرے، ہاں اللہ کی طرف۔ یا قوم استغفروا ربکم، ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میری قوم اپنے رب کو مناؤ، اپنے گناہوں کے اوپر آنسو بہاؤ، ان آنسوؤں کے نتیجے میں اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوگی، لیکن یہ بھی سننا ثم توبوا الیہ، پھر اس توبہ کو توڑنا نہیں، اس کے اوپر قائم و دائم رہنا۔ ثم توبوا الیہ، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم بارشوں کو مانگتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے، تمہارے باغات کو سیراب کرنے کے لیے، تمہارے جانوروں کے پانی کے لیے، تمہارے گھروں کی ضروریات کے لیے آسمان سے موسلا دھار بارشوں کو نازل کرے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اتنا ہی نہیں وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری طاقت کو اللہ بڑھائے گا، تمہاری انرجی کو اللہ بڑھائے گا، تمہاری اسٹرینگتھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ۔ لیکن ایک بات سنو، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اللہ کے سامنے کرمنل بن کر، اللہ کے سامنے مجرم بن کر، اللہ کے سامنے اللہ کے نافرمان بن کر حاضر مت ہو، اللہ کی طرف اللہ کے بندے بن کر جاؤ۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نوازے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی فتوحات کے دروازے کھولے گا۔ لیکن اللہ اکبر، قرآن ہے، قرآن قوموں کا مزاج بیان کرتا ہے۔ ہم ماڈرن ایج کے اندر ہیں، ہاں، لیکن آج سے 7000 سال پہلے، 8000 سال پہلے جو قوم نوح تھی، نوح علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، لیکن قوم کیا کرے؟
قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. اس قوم کے بڑے انٹلیکچوئل جو تھے، اس قوم کے جو بڑے پڑھے لکھے مانے جاتے تھے، اس قوم کے بڑے ذمہ دار جو تھے، اس قوم کے جو بڑے بڑے چودھری تھے، اس قوم کے جو سردار تھے، انہوں نے کہا اے نوح ہم تو آپ کو کھلی ہوئی گمراہی کی. نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ نوح علیہ السلام یہ نہیں کرے میری پوجا کرو، میری عبادت کرو، اپنا مال جمع کر کے مجھے اپنا حکمران بناؤ. نوح علیہ السلام ان کو عقل میں آنے والی بات کہہ رہے ہیں. سچ بولو، سچائی کا ساتھ دو، ایماندار بنو، بددیانت مت بنو، بددیانتی مت کرو، خیانت مت کرو، ایک دوسرے کو مت ستاؤ. لیکن وہ جواب میں کیا کہہ رہے؟ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. نوح علیہ السلام بڑی محبت کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. میری قوم میں غلط راستے پہ نہیں، اللہ نے ایک ذمہ داری دے کر بھیجا ہے، اللہ نے ایک ریسپانسبلٹی دی ہے ان لوگوں کو بتانے کے لیے. اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس کی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. میں غلط راستے پہ نہیں، میں تمہیں سمجھانے کی کچھ شعیب علیہ السلام کی زبان میں اس کی خیر خواہی کے لیے، اس کی اچھائی کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے. اسی طرح شعیب علیہ السلام کرے میں اريد ان اخالفکم، میں تمہاری مخالفت نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں دیکھتا ہوں جن چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے ان چیزوں کو تم چھوڑ دیتے ہو، اور جن چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناکامی رکھی ہے ان چیزوں کو تم اڈاپٹ کرتے ہو، ان چیزوں کو تم اختیار کرتے ہو. اس لیے میں تم کو یہ کہتا ہوں، ورنہ میرا اور کوئی مقصد نہیں. میں اريد ان اخالفکم الى ما انهاکم عنه ان اريد الا الاصلاح. میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، میں تم کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہیں. ہاں شعیب علیہ السلام کی قوم کا جو مرض تھا وہ بڑی تاجر قوم تھی، لیکن تجارت کے اندر گڑبڑ کیا کرتی تھی. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. یہ جو تم اپنے کاروبار کے اندر گڑبڑ کر رہے ہو ایسا مت کرو، میں تم کو آج اچھی حالت میں دیکھ رہا ہوں. انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں بہت دور کی دیکھ رہا ہوں، آنے والا جو زمانہ ہے وہ تمہارے خلاف ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے کاروبار کے اندر گڑبڑیاں ہے. قوم مانتی نہیں. قوم نے کیا کہا؟ فاسقط علینا کسفا من السماء. شعیب آپ اگر سچے ہیں ذرا آسمان سے ایک آگ برسا کے دکھا دو. تو جیسے آج ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے اسی طرح مفسرین نے لکھا ہے گرمی بڑھنا شروع ہوگی. گرمی کتنی بڑی کہ صاحب بیسمنٹس کے اندر وہ چھپنے لگے. اس کے اندر بیسمنٹ کا تصور آج سے 7000 سال پہلے کہاں رہا ہوگا. ہمارا تو ذہن یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے. قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ. تمہارے یہاں ڈیم کا تصور ہے؟ آج سے 7000 سال پہلے ڈیم کا تصور نہیں تھا، آج سے 5000 سال پہلے ڈیم کا تصور نہیں تھا. تم کس دنیا میں رہتے ہو؟ یہ جو یمن ہے، یمن اللہ کہتے ہیں بلدۃ طیبہ، یہ ایک مبارک سرزمین ہے. وہ رب غفور، اور یہاں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کی غلطیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا معاف کر رہا تھا. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. یہ جو قوم سبا ہے جو یمن کے اندر رہتی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ان کے گھروں کے اندر، ان کی بستیوں کے اندر، ان کے ملکوں کے اندر، ان کے شہروں کے اندر اللہ کی نشانیاں تھی، لیکن انہوں نے ان نشانیوں سے سبق حاصل نہیں کیا. جیسے آپ کا یہ زرخیز علاقہ ہے کہ دائیں طرف بھی کھیت، بائیں طرف بھی کھیت، دائیں طرف بھی باغات، بائیں طرف بھی باغات، بیچ میں چلنے کے لیے راستہ ہے. قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ لہلاتے ہوئے باغات ہیں، لہلاتے ہوئے کھیت ہے.
اللہ کہہ رہا کلوا من رزق ربکم، اپنے رب کا رزق کھاؤ، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، لیکن اس کی نافرمانی نہیں کرنا، اس کی ناشکری مت کرنا۔ تم مت یہ سوچنا میری عقل ہے، میرا ریسرچ ہے، میری محنت ہے، میرا سٹرگل ہے، میری ایفرٹس، یہ کبھی مت سوچنا۔ یہ سوچنا کہ یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کی دین ہے، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ فاعرضوا، پھر انہیں کہا کون اللہ، کیسا اللہ، کس نے دیکھا؟ ارے تو اپنی روح کو نہیں دیکھ پتا، آج تک کسی نے اپنی روح کو دیکھا ہے؟ جی دیکھا ہے؟ مانتا ہے نہیں مانتا؟ ہاں کیسے مانتا؟ یہ تو کہتا ہے کہ اللہ دکھائی نہیں دیتا اس لیے اللہ کو نہیں مانیں گے۔ آپ اپنی روح کو کیوں مانتے ہو؟ آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر کیلشیم ہے، اس کو بولیے ایک پڑیا نکال کر دے دے۔ آپ کے جسم کے اندر سالٹ ہے، اس کو کہو ایک پڑیا نکال کر دکھا دو۔ آپ کے جسم کے اندر آئرن ہے، اس کو کہو کہ ایک کیل نکال کر دکھا دو۔ آپ کے جسم کے اندر اس کی شوگر کی لیول ڈاؤن ہو گئی، اس کی شوگر کی لیول آج تو یہ بیماری ہے، اس کو بولو ذرا ایک شوگر کی پڑیا نکال کر دے دو۔ لیکن اس کو مانتے ہو۔ لیکن جس اللہ نے اس کائنات کو بنایا، جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، جس نے اس کائنات کو کنٹرول کیا ہوا ہے، جو اس کا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا، یہ جو زمین ہل نہیں رہی، حالانکہ ہل رہی ہے، آج کی سائنس بولتی ہے زمین روٹیٹ ہو رہی ہے اور 1670 کلومیٹر کی سپیڈ سے فی اوور گھوم رہی ہے، لیکن ہم کو پتا چل رہا، ہم کو پتا چل رہا تھا کیسے اللہ اس کو ایسے چلے گا؟ ہماری گاڑی 70 کی سپیڈ سے اوپر چلی جائے، 100 کی سپیڈ سے اوپر چلی جائے، بغل میں جو آدمی بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے گاڑی چلاؤ آہستہ چلاؤ، کیوں کیا ہوا؟ چکر آنے لگ گئے۔ یہ 1670 کلومیٹر کی سپیڈ سے گھوم رہی اور محسوس نہیں ہو رہا۔ لیکن انسان کیا کہہ رہا؟ میں اللہ کو نہیں مانتا۔ جب تم اللہ کو نہیں مانتے پھر اللہ کے قوانین جو ہیں وہ اپنی حرکت میں آتے ہیں۔ پھر اس انسان کو سبق سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا تو یہ بیسمنٹ کے اندر، لیکن وہاں پر بھی گرمی، اس لیے کہ گرمی کا پارا چڑھ رہا، انہوں نے مانگا تھا آسمان سے کسی عذاب کو نازل کرو۔ پھر گرمی بڑھتی رہی، شعیب علیہ السلام سمجھاتے رہے تو ایک دن ابر کا ایک ٹکڑا دیکھا، تو اس ابر کے ٹکڑے کے نیچے جا کر سایہ سستانے کے لیے کہ دیکھو اب بارش آئے گی، فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، ظلہ عربی کے اندر چھتری کو کہتے ہیں۔ یہ جو بادل کا ٹکڑا چھتری کی شکل میں ان کے اوپر آ کھڑا ہوا، تو قرآن یہ کہتا ہے اس میں بارش کیا برستی، آتش کیوشری پیٹ بنانچ تراک پین پیسو دی تراکا فأخذهم عذاب يوم الظلة فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، انہوں نے اللہ کو جھٹلایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھتری کے عذاب کے اندر ان کو مبتلا کیا۔ ایک جگہ قرآن نے کہا فأخذتهم الرجفة، اوپر سے ہرتے اترا اور بناؤ بجن کہ اس کیا کہتے ہیں اس بجلی کے ساتھ ساتھ زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دسا دیا۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، ضرورت کس چیز کی ہے کہ یہ چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ سیکنڈوں کے اندر، کیونکہ اللہ کو کسی سے پوچھنا نہیں کہ گیس سے بھر گیا ہے، دھوئیں سے بھر گیا ہے، کارخانوں کی وجہ سے ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سیکنڈوں کے اندر اس ماحول کو صاف کر دیتے ہیں اور انسان کے لیے جینے کا ماحول بنا دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، جس ادارے کے صحن کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہو، اس اداروں کے ذریعے سے یہی چیز سمجھائی جاتی ہے۔ سائنس کا کسی نے انکار نہیں کیا، سائنس اپنی جگہ ہے، لیکن سائنس کو اپنے جھوٹے مقاصد کے لیے، اپنی خود غرضیوں کے لیے، انسانوں کے تباہ
تباہ کرنے کے لیے استعمال کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے تمہیں تباہ کرے گا، اور پھر تم جس کی تباہی کی امید کر رہے تھے اللہ اس کو تباہ کرے گا کہ نہیں، اس کے اعمال کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا اس کے اعمال کیسے ہیں۔ اور قرآن ان واقعات سے بھرا ہوا ہے، اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ کی کتاب کو پڑھا جائے، اللہ کی کتاب کو سمجھا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو عملایا جائے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی سکون عطا کریں گے۔ اور اگر انسان اللہ کی طرف نہیں آئے گا تو قرآن کہتا ہے، قرآن وارن کرتا ہے، قرآن خبردار کرتا ہے، فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میرے دین کو چھوڑا اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی، ہم اس کی زندگی کو جہنم بنا دیں گے۔ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، دنیا کے اندر تو زندگی اس کی جہنم، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے اس کو میں اندھوں کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہاں کہے گا اللہ میرے پاس تو آنکھیں دی جس کے ذریعے سے میں دیکھا کرتا تھا، لیکن آج آپ نے اندھوں کے ساتھ میرے آنکھوں کی روشنی کیوں چھینی؟ قَالَ رَبِّ إِنِّي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اللہ کہیں گے جس طرح آج تو اپنے آنکھوں کی روشنی ڈھونڈ رہا ہے، اسی طرح میں تیرے پاس قرآن کی شکل میں علم کی روشنی بھیجا کرتا تھا، نبی کی شکل میں نور کی روشنی بھی، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، قرآن بھی نور، نبی بھی نور، لیکن تو وہاں پر آنکھیں بند کر لیا کرتا تھا، آج پوری طرح سے تیری آنکھوں کو میں نے بند کر دیا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، دنیا کے اندر جو نور جو روشنی میں نے تیرے پاس بھیجی تھی اس کو تو نے بھولا دیا، آج تو میری رحمت سے مایوس ہو جاؤ۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں ضرورت اس چیز کی ہے، دنیا عمل کی جگہ ہے، کرنے کی جگہ ہے، وہ کام کیا جائے جس کے ذریعے سے اللہ بھی راضی ہو، جس کے ذریعے سے مخلوق بھی راضی ہو، جس کے ذریعے سے نبی علیہ السلام بھی راضی ہو، پھر تو یہ کامیاب انسان ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سمجھنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔